بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کے اندر انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے۔ انسان کے علاوہ اس ساری کائنات میں کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے علاوہ کسی کے اندر جی نہیں رکھا، میرے جی میں یہ آ رہا ہے، میرا دل یہ کرنے کو کر رہا ہے، تو وہ اگر اس کا دل وہ کرنے کو کر رہا ہے وہ کر نہیں سکتا۔ اسی لیے انسان کو اشرف بھی کہا، کیونکہ اختیار یہ وہ ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ کہتے ہیں نا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، مجھے کہتے ہیں کن کرنے کی ضرورت ہے تو کیا ہوگا؟ فیکون، وہ ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ صفت کسی نہ کسی درجے میں انسان کو دی گئی ہے۔ اسی لیے انسان کو اشرف کہا گیا کہ بھئی تم باقیوں سے بڑھ کے ہے۔ فرشتے جو کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، سورج چاند ستارے اگر اپنی مرضی پر چلنا چاہیں تو نہیں چل سکتے، حالانکہ بہت بڑی بڑی مخلوق ہے۔ جانور اپنی مرضی پر نہیں چل سکتا، اس کی جو فطرت بنا دی گئی ہے وہ اسی فطرت پہ چلے گا۔ شیر کے سامنے آپ گھاس رکھیں، آم رکھیں، پھل رکھیں، وہ نہیں کھائے گا۔ بکری کے سامنے آپ بہترین گوشت بنا کر رکھیں، وہ نہیں کھائے گی۔ گھوڑے کے سامنے رکھیں گے، وہ نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ ان کی فطرت کے اندر جی رکھا نہیں اللہ نے۔ کتے کو کل اللہ پاک جہنم میں نہیں ڈالیں گے کہ تو نے کسی کے پیر کو کیوں کاٹا، تو کسی کے اوپر بھونکا کیوں، تو نے کسی کو جا کے زیادتی کیوں کی۔ وہ کہے گا یا اللہ تو نے تو مجھے جس فطرت پہ بنایا تھا میں نے دنیا میں اسی فطرت پہ زندگی گزاری، کتا پن تو نے میرے اندر رکھا تھا، میں نے اسی کتے پن پر زندگی گزاری، اسی لیے کتے کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ سانپ کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، بھئی تو نے کتنے لوگوں کو کیوں ڈسا۔ وہ کہے گا یا اللہ میری تو فطرت میں یہی تھا، تو نے مجھے اسی فطرت پہ پیدا کیا، اسی فطرت پہ میں نے زندگی گزاری۔ تو سانپ کے لیے جہنم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے لیے جنت اور جہنم کے معاملے کو رکھا، اسی لیے کیونکہ صرف انسان سے امتحان لینا مقصود تھا، اس لیے صرف انسان کے اندر اللہ نے تھوڑی سی جی کی قدرت رکھی کہ اس کے سامنے دو راستے رکھے، اور وہ بھی جو جی رکھا، وہ جی کتنا رکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہمارے پاس کتنا اختیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھئی ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی، کہا دوسری اٹھاؤ، کہا جی نہیں اٹھا سکتا، کہا بس اتنا اختیار ہے، اس سے زیادہ کا اختیار نہیں دیا انسان کو بھی، اس سے بس سب چھوڑ دو، اس سے زیادہ کا اختیار انسان کو بھی نہیں دیا۔ اور وہ بھی کتنی دیر کا دیا؟ جب ہوش میں آئے، اور ہوش میں آ کر ہوش میں آنے کے بعد سے حالت نزع تک اتنا ہی ٹائم دیا بس اختیار کا، ٹھیک ہے۔ اور وہ اختیار بھی جو ہے اس کو بھی آ کے علماء نے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں آ کر بتایا کہ وہ اختیار بھی جو تمہارے پاس ہے، وہ اختیار بھی محدود ہے، تھوڑے عرصے کے لیے ہے، اور اگر تم اس اختیار کو بھی اللہ کے حوالے کر دو تو اللہ براہ راست تمہاری دنیا بھی بنائیں گے اور تمہاری آخرت بھی بنائیں گے۔ ایک بھینس ہے، سائز میں کتنی بڑی ہے؟ اچھا، اور جب ہم اختیار کی بات کرتے ہیں تو وہ اختیار کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی ہمارے پاس اختیار ہے، تو اختیار کس چیز کا ہے؟ وہ اختیار ہے کہ میں اپنی جان کا استعمال جانتا ہوں اور میں چیزوں کا بھی استعمال جانتا ہوں۔ میں اپنی جان کا بھی استعمال جانتا ہوں اور چیزوں کا بھی استعمال جانتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنی جان کے ساتھ کیسے استعمال کرنا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ میں نے ایک بکری کو کیسے استعمال کرنا ہے، ایک مرغی کو کیسے استعمال کرنا ہے، ایک گھوڑے کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ علم اللہ نے صرف مجھے دیا، یہ علم اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں دیا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے جب آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے کہا نا کہ یا اللہ یہ تو کس کو بھیج رہا ہے،
انہوں نے آدم علیہ السلام کے تخم کو دیکھا، جس تخم سے اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کو بنا رہے تھے، اس میں انہوں نے فساد دیکھا، اس میں انہوں نے نافرمانی دیکھی، اس میں انہوں نے سب کچھ دیکھا. تو کہا یا اللہ یہ کس کو بھیج رہا ہے، یہ تو دنیا میں جا کے فساد مچائے گا. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. انسان کے اندر اللہ نے شر کو کیوں رکھا؟ تاکہ یہ شر سے خیر کی طرف جائے. انسان میں اللہ نے شر کیوں رکھا؟ تاکہ یہ شر سے خیر کی طرف جائے. تو فرشتوں کی نظر تو اس مادے پر پڑی، ان کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ اس انسان نے اپنے آپ کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو انہوں نے جو ظاہر پر نظر پڑی تو انہوں نے اللہ سے کہہ دیا. اللہ پاک نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی گئی، آدم علیہ السلام کو سامنے بٹھایا گیا، اور سامنے بٹھا کے تو آدم علیہ السلام فرشتوں کے سامنے لایا گیا. بھائی گھوڑے کو لایا گیا، یہ کیا ہے، کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ جانے اور اللہ عالم، ہمیں نہیں پتا. بکری لائی گئی، درخت لائے گئے، پھل لائے گئے، یہ ساری چیزیں لائی گئیں. انہوں نے کہا جی ہم نہیں جانتے. اب آدم علیہ السلام کو بٹھایا گیا، اب تو بتا یہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ بکری ہے، اس نے کیسے استعمال ہونا ہے؟ اے اللہ اس نے ایسے استعمال ہونا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گھوڑا ہے، یہ کیسے استعمال ہوگا؟ یہ ایسے استعمال ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ اونٹ ہے، یہ ایسے استعمال ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ پھل ہے. اس طرح کرتے 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 فرشتے حیران ہو گئے. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے علم کو علم دیا اور اس علم کو فرشتوں پر کھولا. اب فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو اس کے آگے. تو فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے. تو یہ اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو، اپنی جان کا استعمال اور چیزوں کا استعمال. مجھے پتا ہے مجھے اگر پیاس لگی ہے تو میں نے پیاس کیسے بجھانی ہے، اور اس پیاس کے بجھانے کے لیے اس بوتل کو کھولنا ہے، پانی کو یہاں میں ایک بلی ہے اس کو یہاں چھوڑ دو تم، اس کو پیاس لگی ہے، اس کو نہیں پتا اس نے اس پیاس کو کیسے بجھانا ہے. وہ اس پہ اپنا اگر پانی پہچان بھی گئی تو اس پہ اپنا سر مارے گی، اس کو گلاس کو مارے گی، اس کو کچھ نہیں پتا اس نے اپنی پیاس کو کیسے بجھانا ہے. جب تک اس کے سامنے پیاس بجھانے کا پورا معاملہ نہیں رکھا جائے گا وہ اس پیاس کو نہیں بجھا سکتی. ہمیں پتا ہے بھینس کو کیسے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، جب تک دودھ دے رہی ہے دودھ استعمال کرنا ہے، پھر اس کو ذبح کرنا ہے، پھر اس کے گوشت کو استعمال کرنا ہے، پھر اس کی کھال سے جوتے بنانے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا. سورج کو بھی ہمارے لیے مسخر کیا. اس سے زیادہ قریب نہیں آنا، اس سے زیادہ قریب آؤ گے تو یہاں جل جائیں گے سارے. اس سے زیادہ دور نہیں جانا، اس سے زیادہ دور جاؤ گے تو ٹھنڈ سے زندگی ختم ہو جائے گی. سب کو، ساری کائنات کو اللہ نے پابند کیا. کس کے لیے؟ حضرت انسان کے لیے، ہمارے لیے. 8 سال کا بچہ ہے، 50 بکریاں ہیں، لکڑی پکڑ کے ان 50 بکریوں کو لے کے ہانک رہا ہوتا ہے. بڑی بڑی بھینسیں ہیں، 6 سال کا بچہ لکڑی ہے ہاتھ میں، ہانک رہا ہوتا ہے ان کو. تو انسان کو اللہ نے جو اختیار دیا، اس اختیار میں 2 چیزیں ہیں. وہ یہ کہ وہ اپنی جان کے استعمال کو جانتا ہے اور چیزوں کے استعمال کو جانتا ہے. ہاں، یہ وہ اختیار ہے جو اللہ کی طرف سے ملا ہے. اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آتے ہیں اور انسانوں کو سکھاتے ہیں کہ بھائی جو یہ اختیار تمہیں دیا گیا ہے، اس اختیار کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے، ہاں، کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت بھی تمہاری بن جائے. چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے. بھائی دیکھو نا، سب کچھ اگر میرے استعمال کے لیے ہے تو میں اگر ان چیزوں کو استعمال نہ کروں تو ساری چیزیں بیکار ہیں، کیونکہ میں ہی ان کو استعمال کر سکتا ہوں. میں گاڑی کو نہ استعمال کروں، انسان گاڑیوں کو استعمال کرنا بند کر دیں تو گاڑیاں بیکار ہو جائیں گی، کسی کام کی نہیں ہے. ہاں، تو انبیاء نے آ کے انسانوں کی یہ سوچ بدلی کہ تم چیزوں کے لیے نہیں ہو، چیزیں تمہارے لیے ہیں. یہاں تک کہ یہ ہوائیں جو ہیں یہ بھی تمہاری مرضی سے چلیں گی اگر تم اس کے فرما بردار ہو جاؤ جس نے یہ ہوائیں بنائی ہیں. یہ جانور بھی تمہاری مرضی سے چلیں گے اگر تم اس کے فرما بردار بن جاؤ جس نے ان جانوروں کو بنایا ہے. ہاں، یہاں تک کہ آسمان پہ بادل کے گرجنے کی بھی آواز نہیں آئے گی. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ یہ بندے اگر میرے فرما بردار بن جائیں تو آسمان پر جو بادل گرجتے ہیں ان کی آواز بھی ان تک نہ پہنچنے دوں میں کہ ان کو قباحت نہ ہو. انبیاء آ کر انسانوں کو یہ سبق بتاتے ہیں. جیسے قرآن میں اللہ نے کہا نا، فرمایا نا لقد
خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ میری بہترین تخلیق ہے. احسن عربی زبان میں احسن سے بہتر کوئی ایڈجیکٹو نہیں ہے. جیسے ہے نا گڈ، بیٹر، بیسٹ. گڈ، بیٹر، بیسٹ. حسن، حسین، احسن. حسن، حسین، احسن، جس سے بہتر کوئی چیز نہیں. بیسٹ سے بہتر تو کچھ بھی نہیں ہے نا. بیسٹ سے بہتر تو کچھ، اس طرح احسن سے بہتر کچھ نہیں. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر انسان بننے کی محنت میں لگ جائے تو میرے بعد اس کا درجہ ہے. اگر انسان بننے کی محنت میں لگ جائے تو اس کے بعد میرا درجہ ہے. اور اگر اس کے برعکس ثم رددناہ اسفل سافلین، اور اگر وہ اس محنت میں نہ لگے تو جو جانور ہیں یہ میرے بنائی ہوئی بہائم سے بھی زیادہ بدبخت ہے، بہائم سے بھی زیادہ نیچے درجے کا ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے اگر یہ انسان بننے کی محنت میں نہ لگے. کیوں؟ اس لیے کہ سانپ تو بہرحال سانپ ہے، سانپ کو دیکھ کر تو آدمی سانپ کے قریب نہیں جائے گا. لیکن اگر ایک انسان ہے، خول اس کے اوپر انسانوں کا ہے اور اندر اس کی صفات سانپ جیسی ہے اور بھیڑیے جیسی ہے اور کتے جیسی ہے، تو اس سے زیادہ خطرناک تو کوئی چیز نہیں ہے. ایک انسان کا بگاڑ پورے معاشرے کے بگاڑ کی وجہ بن سکتا ہے اور بنتا ہے. ہزاروں کے مر جانے کی وجہ بن جاتا ہے، ہزاروں کی تباہی کی وجہ بنتا ہے. جی، ہزاروں کی قتل و غارت کی وجہ بن جاتا ہے. معاشرے میں ظلم کی وجہ بن جاتا ہے، معاشرے میں بدامنی کی وجہ بن جاتا ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر یہ انسان بننے کی محنت میں نہ لگے، اگر یہ انسان نہ بنے تو پھر یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے.